قانون اور انصاف کا دوہرا معیار۔ ایک سپر لاڈلا وارد ہوا ہے لندن سے جس کا نام ہے نواز شریف صاحب، اور نہ صرف پروٹوکول دے رہا ہے بلکہ وہ بیانیہ بھی یاد کرا رہا ہے۔ انتظامیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے وہاں جلسہ کو کامیاب کرنے کی کوشش ہوتی ہے، ان کو ایک پروٹیکٹیو بیل ملتی ہے۔ پاکستانیوں، آج ہمارا موضوع ہے قانون اور انصاف کا دوہرا معیار۔ آج پاکستان میں جو سچویشن ہے وہ سب دنیا جانتی ہے، لیکن یہ جو دوہرا معیار ہے وہ بھی پبلک کے سامنے ہے۔ میں اس کے چند ایک پوائنٹس آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا، یہ پچھلے کچھ دنوں سے ایک سپر لاڈلا وارد ہوا ہے لندن سے جس کا نام ہے نواز شریف صاحب۔ جب وہ وہاں لندن سے چلتے ہیں تو ریاست کے وہ اشتہاری مجرم ہوتے ہیں، ریاست کے اشتہاری مجرم کو ریاست کا ایک نوکر جو ہائی کمشنر ہے وہاں لندن میں، وہ جاتا ہے اور اس کو پروٹوکول دے رہا ہے، اور نہ صرف پروٹوکول دے رہا ہے بلکہ وہ بیانیہ بھی یاد کرا رہا ہے۔ پھر وہ سپر لاڈلے ایئرپورٹ اسلام آباد پہ وارد ہوتے ہیں، وہاں پورا عملہ نادرا کا باقی سب چلے جاتے ہیں، جا کر بایو میٹرک ویریفیکیشن ہوتی ہے، وہاں اسٹیٹ گیسٹ کا ان کو درجہ دیا جاتا ہے۔ پھر وہ لاہور میں اترتے ہیں تو لاہور میں جا کر کے سی سی پی او ان کو سلوٹ مارتا ہے اور ان کو وہ پروٹوکول دیتا ہے، اور پورے انتظامیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے وہاں جلسہ کو کامیاب کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ لیکن ڈان کی ایک رپورٹ نے ہی اس جلسے کی قلعے کھول دی۔ اس کے ساتھ ساتھ چیزیں ختم نہیں ہوتی۔ اس دوران جبکہ وہ ابھی ملک سے باہر ہوتے ہیں، ایک اشتہاری مجرم ہے، ملزم نہیں مجرم ہے، ان کو ایک پروٹیکٹیو بیل ملتی ہے، اور پروٹیکٹیو بیل عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ وہ دیتی ہے کہ جو آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہ کبھی کسی کو ملی ہے نہ آئندہ کبھی ملے گی۔ اور ریزن کیا دیتے ہیں کہ جناب چونکہ نیب کہہ رہا ہے کہ ہمیں ان کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے تو اس لیے ہم ضمانت دے رہے ہیں۔ بھائی کوشچن یہ ہے کہ عدالت قانون اور آئین کی پابند ہے۔ اگر کوئی بھی شخص جا کر کہہ دے، مثلا کل اسلام آباد کا آئی جی جا کر کہہ دے کہ جناب تمام مجرموں کو چھوڑ دیں، تو کیا چھوڑ دیا جائے گا؟ اور سملرلی ان کی بیل کنفرم بھی اسی بات پہ کی ہے، چونکہ نیب کہہ رہا ہے لہٰذا ہم ان کی بیل بھی کنفرم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، وہ پاناما کیس جس کے ذریعے آف شور کمپنی سامنے آئی تھی اور جس کے ذریعے سپریم کورٹ میں میٹر چلا، جس کے ذریعے جبکہ حسن نواز نے یہ کہا تھا کہ جناب میں تو کرایہ دار کے طور پر رہتا ہوں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں، اور وہ کرایہ پاکستان سے آتا ہے۔ پھر حسین نواز آتے ہیں جیو کے پروگرام میں، آ کر کہتے ہیں کہ نہیں الحمدللہ یہ فلیٹس ہمارے ہیں، اور جس کی بینیفیشل اونر مریم نواز میری بہن ہے۔ پھر مریم نواز آتی ہے میڈیا پہ، وہ کہتی ہے پاکستان کیا، پاکستان سے باہر بھی ہماری کوئی پراپرٹی نہیں ہے، یہ کہاں سے اٹھا کے لے آتے ہیں یہ جائیدادیں، اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ پھر نواز شریف صاحب سامنے آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا کہ جناب یہ ہیں وہ ذرائع، یہ ہیں وہ رسیدیں، جب سپریم کورٹ بلائے گی ہم جا کر دیں گے، اور یہ ہمارے ہیں اور ہم نے ان کو خریدے۔ اس کے بعد ایک خطری خط آ جاتا ہے کہ جس کے ذریعے خریداری کا ثبوت لانے کی کوشش ہوتی ہے۔ جب یہ سارے حربے ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کون سا وہ حربہ ہے جو آج میں کہتا ہوں استعمال ہوا ہے، جس کے نتیجے میں کہا گیا ہے کہ جناب یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے یہ مالک ہی نہیں ہے۔ اگر یہ مالک نہیں ہے تو میں سوال آج بھی یہ کرتا ہوں، کدھر ہے وہ ذرائع، کدھر ہے وہ رسیدیں جس کے ذریعے یہ خریدے گئے، اور اس کا اصل مالک کون ہے، اور نواز شریف اور اس کی فیملی کس کیپیسٹی میں آج وہاں رہ رہی ہے۔ لیکن جس انداز سے نیب کی ملی بھگت سے عدلیہ نے آنکھیں بند کر کے ان کو ریلیف دیا ہے، یہ ہمارے پاکستان کے نظام انصاف کے اوپر ایک سیاہ داغ اور دھبا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے دوسری بات دیکھی کہ نیب آ کر کہتی ہے کہ جناب ہم نے جو اپیل فائل کی تھی ہم اس کو واپس لیتے ہیں، اور چند سیکنڈ کے اندر عدالت نے کہا جی بالکل واپس لے لیں۔ حالانکہ جو کرپشن کا مقدمہ ہوتا ہے وہ کسی صورت قابل معافی نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ نیب واپس لے سکتی تھی، اور اس کو میرٹ میں ڈیسائیڈ ہونا چاہیے تھا، کورٹ پابند تھی میرٹ پہ ڈیسائیڈ کرنے کی، لیکن نہیں کیا۔ اور اس کے ساتھ دوہرا معیار پہ آپ آ جائیں، آج سے 11 مہینے پہلے
توشہ خانہ کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن کے آرڈر کے خلاف ہم نے پٹیشن فائل کی تھی، اس کے اوپر ہم نے کہا کہ ہم یہ کیس واپس لینا چاہتے ہیں کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں ہمارا میٹر آلریڈی پینڈنگ ہے۔ تو جناب 11 مہینے کے بعد عدالت اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ نہیں جی، وہ آپ کا اپلیکیشن فار ودرول آف ریٹ پٹیشن جو تھی، نہیں وہ ہم ڈسمس کرتے ہیں۔ بھائی ہم تو انکنڈیشنل ودرا کر رہے ہیں، اس میں عدالت کو کیا پریجوڈس ہوگا یا کسی پارٹی کو کیا پریجوڈس ہوگا؟ کیا عامر فاروق صاحب چیف جسٹس قابل احترام وہ اس کے اوپر ہر حال میں خود بیٹھنا چاہتے ہیں؟ تو یہ پریجوڈس مائنڈ آف اے جج اور کیا ہوتا ہے؟ متعصب جج کی نشانیوں میں سے اور کون سی نشانیاں ہوتی ہیں؟ اور صرف بات یہی محدود نہیں ہے۔ توشہ خانہ کا کیس آپ نے دیکھا، نیچے ہمایوں دلاور صاحب کے آرڈر کے خلاف ہم آئے ہیں کہ ہمارے گواہان کی فہرست کو انہوں نے کہا ہے کہ پہلے ریلیونٹ ہیں، بعد میں کہا ہے ریلیونٹ ہو گئی ہیں۔ اس نے کہا بالکل اس نے غلط کہا ہے، میں اس پہ نوٹس کرتا ہوں، اگلے ہفتے کیس کا ڈیسیژن ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی آرڈر کر دیا ہمایوں دلاور صاحب کو کہ جی کل اس کا آپ فیصلہ کریں، اور نہ صرف فیصلہ کریں اور شام کو ایک اور آرڈر نوٹیفیکیشن کر دیا، جناب کل یہ فیصلہ کر کے آپ لندن تشریف لے جائیں، جا کر کے آپ ٹریننگ کی ضرورت ہے آپ وہاں چلے جائیں، اور ایک اور جج کو جس نے جانا تھا اس کو پیچھے ہٹا دیا۔ تو اگر یہ چیزیں ہم دیکھیں تو انصاف کا دوہرا معیار اور کیا ہوتا ہے؟ پھر صرف یہی محدود نہیں، ایک ساجد نامی بندے نے پٹیشن فائل کی تھی وہ ٹیریان کے ایشو پہ، اس پہ ہم نے اعتراض کیا عامر فاروق صاحب پہ کہ آپ اکیلے اس جج کو نہ سنیں، انہوں نے آپ اس کیس کو نہ سنیں۔ تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ خود سائٹ پہ ہو گئے، سائٹ پہ ہو جانا چاہیے تھا، وہ ہونے کی بجائے انہوں نے لارجر بینچ بنا دیا۔ لارجر بینچ میں شامل تھے چیف جسٹس صاحب، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، اور اس کے ساتھ جسٹس ارباب طاہر صاحب۔ اب دو جج صاحبان، معزز جج صاحبان نے فیصلہ لکھ دیا اور ایک سنگل جج نے اس سے مینارٹی ویو کیا، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے۔ وہ دو ججز کا فیصلہ تھا، وہ اپلوڈ ہو گیا، وہ میڈیا پہ آ گیا، وہ سب نے کاپیز لے لی۔ اس کے ایک دن کے بعد چیف جسٹس عامر فاروق صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں یہ تو فیصلہ ہے ہی نہیں، میں تو بینچ نیا بناؤں گا۔ تو وہ تو بینچ آپ ایک دفعہ کانسٹیچیوٹ کر دیں تو دوبارہ بینچ نہیں بن سکتا ہے، تو فیصلہ اپلوڈ ہو گیا ہے، آ گیا ہے، اور وہ اس کو بھی آج 8 مہینے ہونے کو ہے، وہ فیصلے کی سرٹیفائیڈ کاپی آج تک باہر نہیں آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صرف یہیں تک محدود نہیں رہیں گے، آپ سائفر کے کیس کو دیکھ لیں۔ سائفر کے کیس کا جب جیل ٹرائل شروع ہوتا ہے تو جناب وہ کہتے ہیں کہ بالکل درست ہے، حالانکہ کوئی قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے تھے، لیکن اس کو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا جی بالکل درست ہے۔ اس کے خلاف جب ڈی بی میں میٹر جاتا ہے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب فیصلہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسری جج صاحبہ، وہ کہتے ہیں کہ بالکل یہ غلط، فیصلہ بھی غلط ہے اور یہ جیل ٹرائل بھی غلط ہے، اور اس کے بعد وہ فیصلے کو سیٹ اسائیڈ کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے 9 مئی والا واقعہ بھی دیکھ لیا۔ 9 مئی کو بھی ریاستی دہشت گردی کے ذریعے عمران خان کو پہلے کڈنیپ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد شیشے توڑے جاتے ہیں، اس کے بعد CCTV فوٹیجز اٹھائی جاتی ہیں، عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ ان کو لے کے جایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اس پہ تو ہم نے وارنٹ آف اریسٹ ایگزیکیوٹ کرایا ہے۔ بھائی نیب تو تھی ہی نہیں، نیب کو جب بلایا گیا انہوں نے کہا جی ہم نے منسٹری آف انٹیریئر کو بھیج دیا تھا، سیکٹری انٹیریئر کو بلایا، انہوں نے کہا مجھے تو ان کا کوئی لیٹر ہی نہیں ملا۔ تو پھر سوال آج بھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ رینجرز کس کی اجازت، کس کی مدد، کس کے حکم سے وہ یہاں آئے تھے اور انہوں نے جا کر کے یہ آپریشن کیا اور عمران خان کو اٹھایا؟ تو یہ سارے وہ سوال ہیں جو بہرحال کسی نہ کسی دن تاریخ کو بھی دینے پڑیں گے اور عدلیہ کو بھی دینے پڑیں گے، اور کام یہیں تک محدود نہیں ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ الیکشن کمیشن نے آج کیا کیا، اس نے سنے بغیر، ہمیں رپورٹ دیے بغیر پچھلے 2 تاریخوں سے کہہ رہے تھے کہ آپ کو رپورٹ کی کاپی دیں گے، وہ نہیں دی، اور آج فیصلہ آ گیا، کسی اہلکار کے ذریعے ہمیں فیصلہ کی کاپی پہنچا دی گئی۔ یہ نہیں بتایا کہ جناب آپ نے تو ہمارے آرگومنٹس ہی نہیں سنے، آپ نے تو ہمیں رپورٹ کی کاپی نہیں دی، اور فیصلہ سنے بغیر آپ نے فیصلہ سنا کیسے دیا؟ ہمارے آرگومنٹ سنے بغیر فیصلہ سنا کیسے دیا؟ تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی۔ اور الیکشن کمیشن کا جہاں تک تعلق ہے، فارن فنڈنگ کیس میں انہوں نے فیصلہ دیا PTI کے خلاف، جبکہ حنیف عباسی کیس میں سپریم کورٹ ڈکلیئر کر چکی ہے کہ آپ نے تمام پارٹیز کا جو فنڈنگ کا ایشو ہے وہ اکراس دی بورڈ، اور ایک ہی ٹائم آپ نے ان کو چیک کرنا ہے، لیکن ان کو چیک نہیں کیا گیا باقی کسی بھی پارٹی کو، اور آج تک کچھ نہیں فیصلہ ہوا۔ اسی طرح توہین الیکشن کمیشن صرف ایک شخص کے خلاف، عمران خان کے خلاف چل رہا ہے یا PTI کے لوگوں کے خلاف چل رہا ہے، جبکہ جن لوگوں نے فنڈز نہیں دیے، جنہوں نے نفری نہیں دی، جنہوں نے وائلیٹ کیا، جنہوں نے
الیکشن کمیشن کے خلاف باتیں کی ہیں ان کو آج تک کسی کو کوئی نوٹس نہیں ہوا. اور یہ صرف یہیں تک محدود نہیں رہے، انٹرا پارٹی الیکشن کو آپ آ جائیں، صرف پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دیا، جبکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز پی پی پی، پی ایم ایل این، جے یو آئی ایف، باقی پارٹیوں نے اسی طرز عمل اسی انداز سے الیکشن کرائے. وہ سارے کے سارے جائز ہیں، اور ناجائز اگر ہے تو صرف پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن. پھر آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات آپ دیکھ لیں. ہم نے ایک سے زائد مرتبہ کہا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیں، ہمارے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، ہمارے ورکرز کنونشن کے اوپر پرچے ہو رہے ہیں، ہمارے جلسے کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کے سامنے لائیں گی تو انہوں نے کہا جی کوئی ضرورت نہیں. آج تک ایک ڈائریکشن، ایک آرڈر پاس نہیں کیا، اس کے باوجود کہ 8 فروری کو الیکشن ہے. اسی طرح عدالتوں میں آپ دیکھ لیں 16 20 دفعہ ضمانتیں ہوئی ہیں، لیکن ایگزیکٹو کہتی ہے کہ ہم عدالتوں سے اوور اینڈ ابو ہیں، ان کو نہیں چھوڑا جا رہا. خواتین جن کے کیسز آلریڈی ایک سے زائد مرتبہ، کئی مرتبہ ضمانتیں ہو گئی، لیکن ان کو نہیں چھوڑا جا رہا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی وجہ سے ملک میں امن و امان کا مسئلہ بن جائے گا، لہٰذا ہم خواتین کو ضمانت نہیں دیں گے. اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں خدیجہ شاہ جو کہ ایک نان پولیٹیکل تھی، وہ اسی گاڑی میں جا رہی ہیں جس میں اندلیب عباس جا رہی ہیں. وہ اگر کنگز پارٹی جوائن کرتی ہیں تو وہ دودھ کی دھلی ہو جاتی ہیں، ویئر ایز خدیجہ شاہ ابھی تک جیل میں ہے. اسی طرح آئی جی نے جو پریس کانفرنس پہلی کی تھی تو اس نے کہا تھا مراد راز سب سے بڑا مجرم ہے جی، اس نے جی 27 اس کی کالیں ملی ہیں جیو فینسنگ کے ذریعے. ویئر ایز باقی جو لوگ تھے ان کے وہ بعد میں نام تھے، وہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے وہ گھر بیٹھا ہوا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہے. ویئر ایز باقی سارے کے ساری لیڈرشپ یا جیلوں میں ہے یا انڈر گراؤنڈ ہے یا اٹھائی جا رہی ہے، ان کو اغوا برائے بیان کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہے محمود خان، پرویز خٹک، یہ سارے کے سارے 9th میں اسی طرح کی پریزنس تھی جس طرح باقی لوگوں کی تھی، لیکن وہ پروٹوکول میں گھومتے ہیں اس لیے کہ وہ کنگز پارٹی بنا چکے ہیں یا کسی کی خواہشات کے تابع ہو چکے ہیں یا کسی کی آنکھ کا تارا ہو چکے ہیں. اس لیے یہاں انصاف حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ پہلے کسی کی آنکھ کا تارا بنیں، پھر آپ کو نہ صرف انصاف ملے گا بلکہ آپ سپر جو ہیں وہ لاڈلے بن جائیں گے اور آپ کو ہر طرح کا ریلیف ملے گا. اس سب کچھ کے باوجود جو کچھ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، اس سب کچھ کے باوجود عمران خان نے پہلے سے کہہ دیا تھا، لندن پلان کے مطابق ان کا منصوبہ ہے کہ ہر حال میں پی ٹی آئی کو ڈسمینٹل کیا جائے گا، سپر لاڈلے کو لایا جائے گا اور عمران خان کو جیل میں بند کیا جائے گا اور نااہل کیا جائے گا. یہ تینوں چیزیں ساری سامنے ہیں. لیکن چوتھی بات اس نے کہی تھی کہ الیکشن پھر بھی پی ٹی آئی جیتے گی اور انشاءاللہ ہم جیتیں گے، گھبرانا نہیں ہے. یہ عمران خان کا آپ کو میسج ہے، گھبرانا نہیں ہے. آپ نے الیکشن کے لیے کھڑے ہونا ہے، آپ نے حق سچ کی آواز بننا ہے اور آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ پاکستان آپ کا ہے اور پاکستان کو ہم نے ہی درست کرنا ہے. ایک دفعہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی.